والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن یہ ایسا کلام الہی ہے کہ اس کے جیسا کلام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. قدیم ہے، پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. یہ صراط مستقیم ہے. ہدایت پانے کا یہی ایک راستہ ہے. قومیں اسی کے ذریعے سے صحیح اور غلط کو پہچان سکتی ہیں. یہ اتنا زبردست قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آیت میں دو جملے ہیں، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، اور دوسرا جملہ ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس میں حصر ہے. اور جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کے الفاظ اور اس کے معنی، اس کے مطالب وغیرہ میں، زیر و زبر میں کوئی فرق نہ ہوا ہے اور نہ فرق ہوگا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. جھوٹ اور باطل اس کے آگے بھی آ نہیں سکتا اور اس کے پیچھے بھی نہیں آ سکتا. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے چیلے اس کتاب میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنے کی کوشش کریں تو نہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اور نہ اس کے معانی میں تحریف کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاتب یعنی لکھنے والوں کو اس لیے مقرر کیا کہ اس کے رسم الخط یعنی اس کی لپی کی حفاظت کریں. حافظ جو لوگ ہیں وہ اس کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں. قاریوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ کی صحیح ادائیگی کی حفاظت کروا رہے ہیں. اور علماء مفسرین، محدثین اور فقہا کو اس بات پر مقرر کیا کہ قرآن کریم کی معانی کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سلسلے میں چیلنج پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس کی دو دلیلیں، ایک دلیل قدیم قرآن کا اعجاز اور دوسرا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت. اعجاز کا مطلب یہ کہ قرآن معجز ہے، بلیغ ہے. پوری دنیا انسان اور جنات مل کر اس کے جیسا کلام لانے سے عاجز ہے. یہ اس کا اعزاز ہے. قرآن نے
پہلے سے ہی چیلنج دیا ہے، اس کے جیسے ایک کتاب تیار کر کے لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر ان کو قرآن کے چیلنج کی طرف مائل فرمایا۔ پہلے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس قرآن کے کتاب الہی ہونے کے بارے میں اگر تم کو شک ہے تو سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائے، کسی جگہ پر کانفرنس کر لے اور اس بات پر اتفاق کریں کہ قرآن جیسا دوسرا کلام لے کر آئیں گے، اس کے جیسی دوسری کتاب لے کر آئیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے دعوے کے مطابق یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو کانفرنس کر کے دیکھو، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، سارے پڑھے لکھے، سارے خوشی و بری، اور اس کے جیسی ایک کتاب تیار کر کے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس کے جیسا نہیں لا سکتے اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے۔ ایک مدت تک اسی پر رہے کہ لاؤ پورا قرآن، پھر قرآن نے خود حد کا معاملہ کیا، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں تو لے کر آؤ۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو نہ لاؤ، ہم تمہارے سامنے چیلنج کر رہے ہیں کہ 10 صورتیں اس کے جیسی بنا کر لاؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورتیں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ اور یہ نہیں کہ تم اکیلے، دنیا میں سے جتنے انسان، جتنے جنات ہیں، ان میں سے جن کو مددگار بنانا چاہو مددگار بنا سکتے ہو، لیکن نہیں لا سکتے۔ جب کچھ مدت گزر گئی، 10 صورتیں بھی نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا چیلنج پھینکا، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورت تو لا کر دکھاؤ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہمارے بندے پر ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس کے بارے میں اگر تم کو شک ہے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا کر لاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی۔ اور تم یہاں بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں سے اپنے سارے مددگار جنات و انسانوں کو بلا کر لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم نہ کر سکو، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا مل کر نہیں کر سکے، تو اب تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر ہے، انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافی مطلب اب تو مانو 1440 سال گزر گئے، 1441واں سال ہے، بڑی محنتیں کی لوگوں نے، بڑی کوششیں اس کے جیسا کلام لانے، یہاں تک کہ مستشرقین یہود اور نصارہ انہوں نے قرآن کے علوم پر زبردست محنتیں کی، گولڈ زہر، شاہ، مرجلیوس، اس کے جیسے بڑے بڑے لوگوں نے آج بھی آکسفورڈ کے اندر
ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو بالکل مرتب ہیں. ہمارا کوئی عالم کتاب نہیں لکھ سکتا اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو ان کی لائبریریوں میں سر فہرست ہے. بڑی محنتیں کی لیکن ایک سورت بنا کر نہیں لا سکے. الٹے سیدھے معنی پہنانے کی کوشش کی احادیث وغیرہ میں، لیکن قرآن جیسا ایک قرآن کیا لاتے 10 سورتیں کیا لاتے، بلکہ قرآن کریم کی ایک سورت بھی نہیں لا سکے. بڑے بڑے ہوشیار تھے. ہنگری کے رہنے والے، انگلینڈ کے رہنے والے، فرانس کے رہنے والے، جرمنی کا تھا اور ان کو حکومتوں نے اس کے لیے فارغ کر دیا تھا. بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھی لیکن نہیں کر سکے. ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں جو ایک ضخیم کتاب ہے پوری وضاحت اس کی کی ہے. علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو یورپ کے بہت سارے اسکالر تھے ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. بحث کا موضوع تھا قرآن کریم. یہ سارے اسکالر کہہ رہے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور قرآن معجز ہے، بلیغ ہے، فصیح ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ فرمایا ٹھہرو میں ایک بات پوچھتا ہوں تم سے، ایک بات بتاؤ. یہ ایک علمی سوال ہے، یہ ایک علمی سوال ہے تو اب میں آپ سے علمی سوال کرتا ہوں. جہنم کو تم بھی مانتے ہو، نرک کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بڑی ہے. آپ عربی میں اس کو بنا کر لاؤ. کسی نے کہا الجہنم کبیر، جہنم بہت بڑی ہے. دوسرا بولنے لگا الجہنم واسع، بہت کشادہ ہے، چوڑی ہے. کسی نے کہا الجہنم وسیع، بہت زیادہ وسیع ہے. کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا. علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ فرمایا اب چلو تم سب باتیں کرتے ہو لیکن قرآن جہنم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سنو. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن جہنم میں سارے جہنمیوں کو بھرنے کے بعد ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ تو کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے، جتنے ہیں زیادہ ہے لاؤ. کیا جہنم کی وسعت کو اس انداز میں کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس کو سن کر سب ششدر رہ گئے اور اعتراف کیا کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی جامعیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. باقی میں بار بار یہاں اس مجلس میں کہتا ہوں ہم دعا مانگیں گے کہ بیوی نیک صالح ملے، اولاد نیک صالح ملے، خوبصورت ملے، اچھے اخلاق والی ملے. لیکن خوبصورت بھی ملی، اچھے اخلاق والی بھی ملی، ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. دیندار بھی ہے لیکن مزاج کے موافق نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ خدمت نہیں کرتی، سب کچھ نہیں کرتی. قرآن کریم نے کتنا جامع لفظ ذکر کیا وہ دیکھیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، ہمارے جوڑوں میں سے مرد ہے تو اس کے لیے عورت، اور عورت پڑھے تو اس کے لیے اس کا شوہر، اور ہماری اولاد میں سے ہم کو ایسے عطا کر جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو. کیا کوئی ایسا لا سکتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک والا جملہ؟ خوبصورتی بھی آ گئی جس سے ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوں کہ میرا یہ بیٹا ہے. خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھے اخلاق والی بھی ہو، دیندار بھی ہو، کام کرنے والی بھی ہو، سارے اعضاء اس کے درست ہو، اپاہج بھی نہ ہو، اور
ہماری بات ماننے والی بھی ہو اور ساتھ میں ہماری خدمت کرنے والی بھی ہو، ہر چیز آ گئی، قرۃ اعین جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ آگے کیا جملہ فرمایا اور سوچے گا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم کو پرہیزگاروں کا سردار بنا دیجیے، سارے گھر والے پرہیزگار ہوں اور ہماری بات ماننے والے ہوں۔ کیا کوئی ایسی دعا پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی پیش نہیں کر سکتا، یہ قرآن نے پیش کیا۔ تو یہ تو قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غیر مسلم اس بارے میں تو سب نہیں بولیں گے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس بارے میں تو سب متفق ہیں کہ جب سے یہ اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک زبر میں، زیر میں، شوشے میں، تشدید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے اور مانتے ہیں یہ لوگ، جبکہ ساری ان کی اتاری ہوئی کتابوں میں تحریف ہوئی۔ میں نے بائبل کو بھی دیکھا ہے اچھی طرح سے، تورات کو بھی دیکھا ہے، انجیل کو بھی دیکھا ہے، صحیفوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن پروٹسٹنٹ اس کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں، رومن کیتھولک والے اس کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں، کوئی ترجمہ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں لیکن کوئی ترجمہ اس کا کرتا ہے، دوسرا آیا تو دوسرا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ ہر ترجمے میں فرق اور ہر چیز میں فرق ہے، لیکن قرآن میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں قرآن میں۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مامون رشید کے دربار میں بہت سارے علماء تھے، کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک خوبصورت لباس میں پگڑی پہنے ہوئے ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے بحث میں حصہ لینا شروع کیا اور بہت زوردار بحث کی، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد مامون الرشید عباسی خلیفہ نے کہا کہ تم بہت اچھی گفتگو کرتے ہو، کہاں کے ہو، کون ہو؟ کہا کہ میں یہودی ہوں۔ یہودی ہو کر اتنی اچھی گفتگو کرتے ہو، جب اتنا جانتے ہو تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کہا کہ مجھے میرا مذہب پسند ہے، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ ایک سال کے بعد میں دوبارہ آیا، سفید لباس پہنا ہوا تھا، فقہی مسئلے پر گفتگو ہوئی، شاندار گفتگو ہوئی۔ مامون نے پوچھا مجلس کے ختم ہونے کے بعد تم وہی ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ کہا کہ ہاں، اب میں مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ مسلمان ہونے کی وجہ کیا بنی بتائیے؟ کہا کہ یہاں سے جا کر میں نے امتحان لینا شروع کیا تینوں کتابوں کا، تورات کا یہودیوں کی، انجیل کا عیسائیوں کی اور قرآن کا مسلمان۔ میں نے ہر ایک پہ تین تین نسخے، تین تین پرت تیار کیے، جس میں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل تغیر کر دیا، کوئی نہ کوئی تغیر کر دیا۔ پہلے تورات کو لے کر یہودیوں کے سینیگاگ میں گیا۔ میں بہت اچھا خطاب ہوں، کاتب ہوں، لکھنے والا ہوں، شاندار انداز پر اس کو لکھا اور میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری تورات ہے، ہاتھوں ہاتھ تینوں کی تینوں پرت، تینوں کی تینوں نسخے لوگوں نے کھڑے کیے۔ پھر انجیل کی چاروں کے چاروں اناجیل اربع، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوقا، چاروں کے چاروں انجیل ایک ساتھ میں جمع کر کے میں نے لکھی بہترین انداز میں ہندو زبان میں، اور پھر میں چرچ میں گیا، ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے کھڑے، کسی نے پوچھا کرتے۔ قرآن کو بھی خوبصورت انداز میں لکھا، عربی کا بھی لکھنے والا میں ہوں، اس میں بھی کئی جگہ رد و بدل کیا۔ جب مسلمانوں کی کسی مسجد میں جاتا، میرا چہرہ دیکھ کر ہی وہ کہتے تھے
کہ ہم جب تک اپنے امام سے پوچھیں گے نہیں، اپنے علماء سے پوچھیں گے نہیں، تیرے پاس سے خرید سکیں گے نہیں. ایک نے بھی نہیں خریدا، کسی نے بھی ایک نسخہ بھی نہیں خریدا قرآن خریدا. اور جب کہا گیا کہ اس میں رد و بدل ہے تو اور زیادہ شور ہو گیا. میں سمجھا قدرتی طور پر یہ کتاب کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی لیے اس کو کوئی خرید نہیں رہا ہے. اس میں تغیر تبدل کے باوجود بھی چین قرآن تیار کر رہا ہے اور امریکہ نے تیار کیا تھا 9/11 کے بعد، لیکن کسی نے قبول کیا، آپ تک آیا وہ وہیں پر غائب ہو گیا، وہیں پر غائب ہو گیا. تو قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا. قاضی یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں کہ یہ واقعے کے موقع پر میں موجود تھا اور اس کے بعد میں مکہ مکرمہ گیا. وہاں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، جو بہت بڑے محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور میں نے ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا. انہوں نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے نہیں فرمایا، قرآن کریم میں قرآن کے بارے میں تو فرمایا ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے کوئی بدل نہیں سکتا. اور دوسری کتابوں کے بارے میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو سپرد ہوتی ہے اور علماء اس کی حفاظت نہیں کر سکے. تو قرآن اس انداز کا کلام ہے. دوسری طرف 10-10 12-12 سال کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، پورا قرآن یاد کرتے ہیں. آج آپ 50-60 صفحے کی کوئی کتاب گجراتی میں لکھیے اور لفظ و بلفظ کسی سے یاد کروائیے انگریزی میں لکھیے اور یاد کروائیے، کوئی یاد نہیں کر سکتا، لفظ و بلفظ یاد نہیں کر سکتا وہ. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں حاضر ہو گئے، 7 سال کی عمر. ہمارے یہاں ممتاز پارٹی امام صاحب میرے شاگرد ہیں، 3 مہینے میں حاضر ہوئے. کتنے؟ 3 مہینے میں حاضر. قاضی رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ 1 سال میں قرآن حافظ ہوئے اور حافظ ہونے کے بعد میں روزانہ پورا قرآن اپنے استاد کو سناتے. تہجد کے اندر 8 پارے پڑھنے کا معمول تھا. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں ذرا تحیۃ المسجد پڑھ لوں، تو میں بھی ان کے پیچھے شامل ہو گیا. تحیۃ المسجد پڑھنے لگے تو 8 پارے پڑھ رہے، 8 پارے پڑھ رہے. حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 دن میں قرآن کریم حفظ کیا حدیث یاد کرنے کے ساتھ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا اور 12 سال کی عمر میں پورا قرآن سنایا حرم شریف کے اندر. ابھی 15 دن ہوئے مولانا موسیٰ میک کر کے آئے تھے ہمارے یہاں زمبابوے سے. وہ فرماتے تھے کہ جامع ان کے ہاتھ پر بہت سارے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور بڑے زبردست دائی ہیں دین کے. انہوں نے قرآن کی حفظ کی مجلس کی، اس مجلس میں ہی فرمایا کہ الحمدللہ میں نے جامعہ حسینیہ راندیر میں قرآن حفظ کیا. استاد نے کہا کہ تم پر مجھے اعتماد ہے، لیکن تم روزانہ 1 قرآن پڑھا دو. فرماتے ہیں کہ 4 یا 6 مہینے تک روزانہ میں قرآن پڑھتا تھا، پورا کا پورا، اول کا آخر روزانہ قرآن پڑھتا رہا. قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ پورا قرآن. اور تہجد کے
نماز میں 8 پارے پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں 8 پارے پڑھتے تھے. تو یہ تو اچھا. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ ہے جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے گئے تو کہا کہ بھائی فقہ پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں شرط ہے کہ قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. تم حافظ ہو جاؤ. 1 ہفتے کے بعد ان کے والد لے کر آئے کہ میرے بیٹے نے 1 ہفتے میں قرآن یاد کر لیا. یہ قرآن ہے اتنا زبردست، اس کے کچھ حقوق بھی ہیں. 2 حق مختصراً ذکر کرتا ہوں. پہلا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے. روزانہ اس کی تلاوت کی جائے. ایک مسلم اسکول تھی، اس مسلم اسکول کے اندر بچوں کو کہا گیا کہ ہم ایک لائبریری بنانا چاہتے ہیں اور اس میں اس لائبریری کے اندر اپنے گھر سے ایسی کتاب لے کر آؤ جس کو پڑھا نہ جاتا. دوسرے دن بچے آئے تو ہر ایک کے پاس دیکھا تو قرآن تھا. تو بھائی کیوں قرآن لائے؟ کہ ساری کتابیں پڑھتے قرآن کو پڑھتا نہیں. تو قرآن کے پڑھنے کا معمول رکھا جائے. روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھے. 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ پڑھے. آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو پاؤ پارہ پڑھے. دوسرا اس کے پیغام پر عمل کرے. اس کے پیغام پر عمل کرے. قرآن کے پیغام پر عمل کیے بغیر ہم صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکتے. ایک اللہ کی ذات پر اعتماد اگر پیدا کرنا ہے اور ہمارے مسائل کو دور کرنا ہے تو قرآن کو پکڑے بغیر کوئی ہمارا حل نہیں ہے. کوئی ہمارا نہیں ہے. میں نے کچھ سالوں پہلے مثال دی کہ اخباروں میں آیا تھا کہ ایک بس لاہور سے جا رہی تھی کراچی. شام کا وقت تھا تو شام کے وقت میں تھوڑے آگے جانے کے بعد میں ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میری 2 لڑکیاں یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ دونوں کی 2 لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، سب کچھ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، سمجھدار ہے اور میرے پاس شادی کا خرچہ نہیں ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک اور بوڑھے میاں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے 2 بچے ہیں، دونوں شادی کر لیں گے اس کے ساتھ. اچانک معاملہ ہوا، سب خوش ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک مولانا کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا چلو میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. نکاح بھی پڑھا دیا وہیں پر. پھر ایک صاحب کے جن کے ہاتھ میں لڈو کی ٹوکری تھی، تاکہ یہ لڈو کی ٹوکری میں اپنے گھر لے جا رہا تھا، لیکن اس شادی کی خوشی میں اچانک ہوئے واقعے کی خوشی کے اندر میں ساری کی ساری بس والوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب خوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سب بے ہوش ہو گئے. سب کے سب بے ہوش ہو گئے. صبح میں 8 بجے کراچی بس پہنچنی تھی اور 8 بجے کراچی بس پہنچنے کے بجائے ڈرائیور بھی وہاں پڑا ہوا تھا. سب کے سب پڑے ہوئے تھے اور جاگے اور جگایا تو کسی کے پاس زیورات بھی نہیں، کسی کے جیب میں پیسہ بھی نہیں اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں. سب کے سب ٹھگ تھے. پہلے سے سمجھوتا کر کے آئے تھے. پہلے سے سب کے سب سمجھوتا کر کے آئے تھے اور ٹھگ تھے اور ٹھگ کر سکتے تھے. آج یہ سارے ٹھگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اندر کے بھی، ہمارے اندر کے منافق بھی، ہمارے اندر کے مولوی لوگ بھی ہیں اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. چند پیسوں کے خاطر یہ ٹھگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنے کا. ایک اللہ کی ذات کے اوپر قرآن کو پکڑے ہوئے رکھو. ایک اللہ کی ذات پر اعتماد. کوئی تو صابن بیچنے کے بہانے سے آتا ہے، لڑکیاں آتی ہیں اور آپ کے موبائل پہ ذرا میں فون کروں اور پھر وہیں سے مس کال کر دیتے ہیں.
ویسی صاحب نے کہا کہ عدالت میں پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ 5 کروڑ کی تعداد میں اگر دستخط آئے گی تو CAA بل اس کے بارے میں ہم حکم دیں گے کہ یہ پاس ہو گیا، یہ قانون کے مطابق، اس لیے احتیاط کرو، کسی پر بھروسہ مت تو ریشن کارڈ کا معاملہ ہے، وہاں بھی دستخط کرواتے ہیں، کسی کو دستخط مت، کسی کو بھی دستخط مت دو، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں ہندو، بڑی تعداد میں سکھ لوگ اور ایک پوری کی پوری تقریباً دلتوں اور آدیواسیوں کی جماعت ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے اس کو ہندو مسلم مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہندو مسلم مسئلہ بنایا جائے، لیکن اس کو یہ کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کی جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے، پورے ملک کی جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آج اگر اس قانون کو چلنے دیا تو پھر بنجاروں کے اندر، دستور کے اندر آہستہ آہستہ دوسروں کو ووٹ دینے کا عمل بھی ختم ہو جائے گا، اس سے ذرا احتیاط کیجیے، اللہ سب کی حفاظت